اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بیٹا، آج ہم درس الاول جیم کے سبق جن کی آیات ہم نے پیچھے کتنی کی تھی، یعنی اب تک ہم 28 آیات جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ اسی کا جو سبق ہے درس الاول جیم کی کلمات و تراکیب، یعنی وہ کلمات، لفظ اور تراکیب جن کا استعمال قرآن مجید میں کس طرح ہوا ہے، ان کو تھوڑا سا جانیں گے۔ شر الدواب، شر بدترین، الدواب بدترین جانور، بدترین جاندار۔ اور یہ میں نے آپ کو پیچھے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ مولانا پانی پتی کے نزدیک اور یہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ جانور جو 4 ٹانگوں والے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور جو ہم 2 ٹانگوں والے ہیں ہم بھی شامل ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو صحیح معنوں میں مراد ہے، قرآن جو بتاتا ہے وہ کیا ہے کہ یہاں بدترین وہ جانور ہیں جو ہم انسان ہیں، جو سن کر سمجھ کر بھی اس کا استعمال نہیں کرتے۔ استجیبو، حکم مانو، پکار کا جواب دو، یعنی کہ جب بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کسی کام کی طرف بلائیں تو تم ان کی پکار کا جواب دو۔ کیسے فرمایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دیتی ہے، یعنی کہ اس پکار کا جواب دو جس پکار کے نتیجے میں تمہیں زندگی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا ورڈ ہے یحولو، وہ حائل ہو جاتا ہے۔ کہ یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف اکٹھا ہونا ہے، یعنی کہ اسی کی طرف ہمیں سب کو لوٹنا ہے۔ اب اللہ کا حائل ہونے کا مراد یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اللہ سے مدد مانگے تو اگر اسے دنیا میں گناہ کرنا پڑ رہا ہو یا وہ کر رہا ہو تو وہ یہ دعا کرتا ہوگا تو اللہ آدمی کے گناہ کے درمیان حائل ہو جائے گا، یعنی اللہ آدمی کو گناہ نہیں کرنے دے گا۔ لیکن اگر ہم اس گناہ پر پکے ہو جائیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو پھر ایسی صورت میں اللہ بھی ہمیں چھوڑ دیتا ہے اور پھر ہم اپنے ہی گناہوں میں سڑ کر یا اپنے ہی گناہوں میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں پر، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں بھی استقامت عطا فرماتا ہے، ورنہ کوئی بھی ایک نیکی ہم نے کی اور تھوڑا سا اترائے یا غرور کیا یا فلاں کیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہی نیکی ہماری ضائع اور ہم بے سر و سامان۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں حالتوں میں اللہ ہی ہے جو انسان کے ارادوں کے درمیان حائل ہو کر یا تو اسے بچا لیتا ہے یا پھر اسے اس گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مستضعفون، کہ تم کمزور تھے، یہ ضعف ورڈ سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، اس پر کمزوری غالب آ جاتی ہے۔ ایسے ہی مسلمان جب مکہ میں تھے تو کمزور تھے، ان کی طاقت کچھ نہ تھی، کفار اور یہود و نصارہ ان پر غلبہ پانے کی سوچے چلے جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کمزوری سے نکالا اور انہیں مدینہ کی سرزمین پر پہنچا دیا اور وہاں اس کو جائے پناہ بنا دیا۔ تو مستضعفون کا مطلب ہے کمزور، جن کا کوئی زور نہ ہو۔ یا تخطفا، وہ اچک لے جائے۔ یہ ورڈ کہاں یوز ہوا ہے؟ مسلمانوں کے لیے کہا جا رہا ہے یا تخطفا، جسٹ اے منٹ، یا تخطفکم الناس، کہ یہ کہ تمہیں خطرہ تھا کہ اچک لے جائیں گے الناس، لوگ، کہ لوگ تمہاری طاقت کو تمہیں ختم کر کے رکھ دیں گے۔ ایک ایک کر کے وہ لوگوں کو شہید تو کر ہی رہے تھے، مار ہی رہے تھے، لیکن یہاں کیا تھا؟ خطرہ تھا کہ اگر مسلمان کچھ عرصہ یہاں اور رہے تو یہ کافر جو ہیں انہیں بالکل کچل کر رکھ دیں گے، انہیں بالکل ختم کر دیں گے۔ لا تخونوا، نہ تم خیانت کرو۔ یہاں آگے اس ورڈ کا تمارین میں بھی ذکر ہے، یعنی کہ پورا سوال ہے، وہاں پہ آپ کو اس کی مزید وضاحت کرتی ہوں۔ لا تخونوا، نہ تم خیانت کرو، ٹھیک ہے؟ یہاں حکم دیا جا رہا ہے کس کا؟ فعل امر کے ساتھ فعل نہیں کا۔ لا تخونوا، نہ تم خیانت کرو۔ التمارین، سوال اول، شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب بیٹا اب چونکہ میں آپ کو بہت تفصیل سے پیچھے بتا چکی ہوں تو اب ہم تھوڑا سا اس کو مختصراً نہیں کریں گے۔ شر الدواب سے مراد وہ جاندار ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ سمن ہیں اور بکمن ہیں، یعنی کہ وہ گونگے ہیں اور بہرے ہیں، بالکل ڈنگر ہیں، بالکل جانور ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جان کر بھی اس پر ایمان نہیں لاتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب آگے ہے کہ ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ خیانت ہوتا ہے، یہ خون ورڈ سے نکلا ہے، خون، اور خون کا مطلب ہوتا ہے کمی، کیونکہ جب ہم کسی چیز میں کمی کرتے ہیں تو وہ خیانت کا باعث بن جاتی ہے۔ اب خیانت کی مختلف صورتیں ہیں، ہم کیسے دنیا میں
جیسے فار ایگزامپل آپ اپنی لائف میں دیکھ لیں کہ اگر ہم نے کسی کے پاس اپنا مال رکھوایا اور اس میں کوئی کمی کر دے یا اس کو کھا جائے تو اس نے ہماری امانت میں خیانت کر دی، یعنی یہ مالی خیانت ہوگی۔ اسی طرح ہم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا اور وہ وعدہ پورا نہ کرے، اس کا مطلب ہے ہم نے عہد میں اپنے وعدے میں خیانت کر دی۔ اسی طرح کسی کی راز، کوئی بات، کوئی راز، کوئی کمزوری ہمارے ہاتھ تھی لیکن ہم نے اس کو بھی ناجائز استعمال کیا اور اس میں بھی خیانت کر دی۔ اسی طرح جیسے میں ٹیچر ہوں، اگر میں آپ کو اچھے طریقے سے پڑھاتی نہیں، میں آ کر بیٹھ کر چلی جاتی ہوں، میں جو رزق روٹی لے رہی ہوں، جو تنخواہ لے رہی ہوں، وہ میری حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ میں نے اپنے ادائیگی میں، فرائض کی ادائیگی میں گناہ کر دیا، اس میں خیانت کر دی۔ اسی طرح وہ لوگ جن پر کسی قسم کا کوئی فرض عائد تھا، جیسے باپ کا فرض تھا کہ بیٹے کی بہترین تربیت کرے، اس نے نہیں کیا بلکہ اپنی ہی عائش میں پڑا رہا، تو ایسے جو چیزیں ہیں وہ بھی فرائض کی ادائیگی میں نقصان کا باعث ہیں یا خیانت ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کیا ہے، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اگر ہم نے اللہ کے فرائض میں کوتاہی کی تو ہم نے خیانت کی، اگر ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر نہیں چلے اور اس پر عمل نہیں کیا تو ہم نے خیانت کی۔ اسی طرح اگر ہمارے مختلف قسم کے لوگ جہاں جہاں ہیں، اگر وہ اپنے کام کے مطابق کام نہیں کرتے تو وہ خیانت کرتے ہیں۔ تو یہاں خیانت سے مراد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض اور ان کی سنن میں کسی قسم کی کمی جو ہے وہ خیانت کا باعث ہے۔ آگے عبارات کا ترجمہ اور ساتھ اس کی وضاحت وہ بھی میں آپ کو مختصراً بتاتی ہوں۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، وہ سنتے نہیں۔ یہاں وہی شر الدواب کا ذکر ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سن کر بھی کسی بات کو نہیں سنا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا اور سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ یہ شر الدواب یعنی کہ بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو گونگے ہیں اور بہرے ہیں، انہوں نے سن کر بھی اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحول، حائل ہے، بین المرء و قلبہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان، واتقوا فتنہ، یعنی کہ یہ میں نے پیچھے آپ کو آیت بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھائی، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان یعنی اس کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ ہمارے اچھائی چاہتا ہے تو وہ ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ ہماری برائی چاہتا ہے، ہمیں دنیا میں بھی عزت نہیں دینا چاہتا اور آخرت میں بھی نہیں دینا چاہتا، تو وہ ہمارے نیکیوں میں حائل ہو جاتا ہے، ہمیں نیکیاں نہیں کرنے دیتا اور گناہ زیادہ سے زیادہ کروا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ واتقوا، دال عائد ہے، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، یعنی ڈرو اس فتنہ سے کہ جو صرف ظالموں یعنی گناہ گاروں کو ہی نہیں پہنچے گا خاص طور پر، بلکہ تمام لوگوں پر تمام لوگوں کو وہ عذاب سہنا پڑ جائے گا۔ اور وہ عذاب میں نے آپ کو بتایا تھا، معاشرے میں جب اوامر و نواہی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی نیکی کا حکم رک جاتا ہے اور برائی زیادہ ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب ہم جہاد میں حصہ نہیں لیتے یا امانتوں میں خیانت کرتے ہیں یا برائیاں انتہائی حد کو پہنچ جاتی ہیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عذاب سے دوچار کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرو کہ جس سے کل کو اگر آتا ہے تو تمہیں کوئی بھی بچا نہ پائے گا۔ آگے آیت ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم، بے شک تمہارے مال، واولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنہ ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ، اسی کے پاس، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اولاد اور مال انسانوں کے لیے فتنہ ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا چکی ہوں کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کی پرورش اس طرح کی کہ وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ کل کو والدین کے لیے عذاب کا باعث ہے، ان کی تربیت یا ان کی بیجا ان کی تعائش جو ہے وہ اپنے لیے بھی عذاب اور لوگوں کے لیے بھی عذاب ہے۔ اسی طرح وہ مال جو ہم جائز و ناجائز کر کے کماتے ہیں، جس سے کئی لوگوں کا حق سلب ہوتے ہیں، کئی لوگوں کا مال ہم ہڑپ کر جاتے ہیں، تو اس صورت میں دونوں صورتیں ہی جو ہیں وہ فتنے کا باعث ہیں، مال بھی فتنہ اور اولاد بھی فتنہ۔ اور اگر میں ایسے کہوں، چلیں اب میرا خیال ہے صحیح بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ اگر کوئی اولاد ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور وہ مال جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یعنی مال ہمیں کیا کرے گا، عیش میں ڈال دے گا، ہم شیطانی کام کریں گے۔ اسی طرح وہ اولاد جو ہمیں بہت پیاری ہے لیکن ان کی پرورش، ان کی جائز و ناجائز ضرورتیں اور سہولتیں باہم پہنچانے کے لیے ہم اللہ کو بھول جائیں گے، تو یہ دونوں صورتیں ہی انسان کے لیے آزمائش کا باعث ہیں، عذاب کا باعث ہیں۔ اس لیے ہمیں اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ان ضرورتوں کے پورا کرنے میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کا حقیقی اجر میں ہی تمہیں دے سکتا ہوں، اور وہ اجر کیسے ہے، اجر عظیم، بہت بڑے اجر کی صورت میں، اور وہ اللہ ہی سے مل سکتا ہے، کوئی دوسرا ہمیں نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنا سبق بہت اچھی طرح سے یاد ہو گیا ہوگا۔